السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کے ذریعے ہم نے اپنی نیک خواہشات اور گریٹنگ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سلامتی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اس کا جواب دیا ہوگا، جس پر ہم آمین کہتے ہیں۔ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں ہم کہ ایسی کتاب اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی کہ جس کے بارے میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی الکتاب نازل فرمائی جس میں کوئی پزل، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رہنے دیا۔ آئیے اسی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کی تھی، دوسرے رکوع کی کچھ آیتیں ہماری ہوئی تھی۔ آیت نمبر 16 سے ہم اس رکوع کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری دعا یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ ہمیں ہدایت عنایت فرمائے، ہم ان آیات بینات سے درس اور سبق حاصل کر سکیں، اپنے رخ کو سدھارے، اپنی سوچ کو سدھارے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو سدھارے، اپنی اسٹائل کو سدھارے، اپنی زندگی کو سدھارے، اپنے اخلاق کو سدھارے۔ کتاب اللہ کے تحت ہمارا کام ہو، اس کی تلاوت ہو، اس کو سمجھنا ہو، اس کو سننا ہو اور پھر اس کو اپنے عمل میں داخل کرنا ہو۔ ان سارے آئٹمز میں ہمیں ہمارے رب کی انتہائی مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا۔ اسی کی پناہ حاصل کرتے ہوئے رب العالمین ہے، اگر اس نے ہمیں پناہ دے دی تو ہمارا کائنات میں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اگر اس نے پناہ نہیں دی تو پتہ نہیں کہاں کہاں ذلت اور خواری کا سامنا ہو۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 20 تھی، جس پر دوسرا رکوع سورۃ البقرہ کا پورا ہوتا ہے۔ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ایک ذہن پر اس کی تلاوت کے بعد جو اثر آتا ہے، جو کچھ وہ سمجھ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے، ہم کوشش کریں گے اسے اپنی زبان میں آپ تک پیش کریں تاکہ ہم ان آیات بینات کے معنی اور مطالب سے قریب ہو سکیں اور اپنے آپ کی زندگی کی اصلاح کر سکیں۔ مضمون چل رہا تھا منافقین یا ڈبل اسٹینڈرڈ یا لپ سروس کرنے والوں کا، جن کے دل میں کچھ ہو اور ان کی زبان پر کچھ ہو، یا دین کو انہوں نے کوئی تماشا بنا رکھا ہو یا کوئی کنوینئنس کا ذریعہ ہو، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ارادے کی مضبوطی نہ ہو، ایمان کی پختگی نہ ہو۔ ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ ان کی لائف سے جو کچھ کام سرزد ہوں گے یا جو ان کے خیالات اور منصوبے ہوں گے، اس کا اثر کیا پڑے گا یا اس کا ریزلٹ کیا دنیا میں دیکھنا پڑے گا، آخرت کا تو ابھی باقی ہے۔ پہلی آیت شریفہ سے چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، سو نہ فائدہ دی انہیں ان کی تجارت میں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسے جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی ہو اور پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو یا اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا ہو، اللہ اس کے نور کو لے جائے اور انہیں چھوڑ دے اندھیروں میں کہ وہ بصارت نہ حاصل رکھتے ہوں یا بس دیکھ نہ پاتے ہوں۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب لوٹ کے آنے کا چانس نہیں ان کا۔
دوسری ایک مثال ان کی ایسی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں اندھیرے ہوں اور کڑاکے ہوں اور بجلیاں ہوں، وہ اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تھنڈر بولٹ کے یا کڑاکوں کے وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ اس طرح کے نافرمانوں کو کور کیے ہی ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت کو بھی اور ان کی بصارت کو بھی، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ البقرہ جو ابتدائیہ ہے اللہ کے کلام کی، جس میں ایک دعا ہے، اور اسی پر غور کریں۔ سورۃ الفاتحہ اتنی گہری سورت شریفہ، آپ اور ہم اس کو جانتے ہیں کہ دن میں کئی بار نمازوں میں ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم ہے، ہم پڑھتے ہی ہیں، اس کے باوجود اس کی تازگی کبھی کم نہیں ہوتی۔ ایسے مضامین پہ جتنا غور کریں گے، اللہ کرے کہ ہم اس کی عربی سے قریب ہو جائیں، پھر جو اس کا لطف آئے گا، اور ہر آیت ہر بار ایک نئے اینگل سے سامنے آئے گی، قرآن شریف کھلتا ہم پر چلا جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اصل جو وحی کی زبان ہے، اوریجنل جو عرش اعظم سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کو جبریل علیہ السلام لے کر اترے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کی وحی فرمائی گئی، اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے اور آواز سے اس دنیا نے اس قرآن کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کو لکھا، اور وہ یہاں تک پہنچا۔ یہ سارے کام ہوئے، تھوڑا سا کام ہماری طرف سے کرنے کا باقی ہے کہ ہم وحی کی اصل زبان کو سمجھیں، تو اس کا ہمیں لطف آئے گا، ہماری روح پر اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا۔ انسان کی روح عرش اعظم سے آئی ہوئی، کلام بھی اللہ کا عرش اعظم سے آیا ہوا، یہ دونوں میں کوریلیشن ہے، روح پر ڈائریکٹ وہ اثر کرے گا۔ اب جو سورۃ الفاتحہ میں دعا مانگی، اقرار کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہم استعان اور اسٹرینتھ چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کی جب دعا کی، اور اس کی قبولیت میں اللہ نے جب کتاب اتار دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر اتنا کانشیسنس اور بیداری ہے تجھ میں، ہدایت کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، تو یہ کتاب ہے، کوئی شک اس میں نہیں کہ پوری کی پوری ہدایت اس میں موجود ہے۔ اور جب اس میں ایمان کا تقاضا کیا جائے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، وہ جو پورا سلسلہ ایمان کا ہے، جب اس کی فرمائش کی جائے تو وہ لپ سروس ضرور ہو، لیکن دل میں سنجیدگی نہ ہو، نیت میں کھوٹ ہو، تو پھر ہوگا یہ جس کو دوسرے رقم میں بتایا گیا کہ وہ یہ جو لپ سروس ہے، کیا چاہا جا رہا ہے اس سے؟ کیا اللہ کو دھوکہ دینا چاہا جا رہا ہے؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، علیم بذات الصدور ہے، بلکہ انسان کا معاملہ یہ کہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے، اپنے آپ پہ یہ ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، اور دلوں میں روگ پڑا ہوا ہے۔ اس روگ کو اللہ بڑھا دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ اسٹینڈرڈ اس کا ڈبل، یہ اس میں اخلاص نہیں ہے۔ آدمی میں ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں اس میں اخلاص ہو۔ اب ان کی پوزیشن یہ بنے گی کہ ان کے خیالات اور ان کے کام اور ان کے معاملات اسے زمین میں ڈسٹربنس پھیلے گا، اور دعوے ان کے یہ ہوں گے کہ ہم ریفارمرز ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی بات غلط، یہ خود ہی فسادی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایمانداری والے معاملے کو بیوقوفی کا کوئی سودا سمجھتے ہوں گے، یا اس پر ہنستے ہوں گے، یا اس کا مذاق بناتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا مذاق اڑوا دے گا، حشر کے میدان میں ساری کائنات، ساری مخلوق ان پر ہنسے گی کہ کیا کر کے آئے زندگی میں۔ اور آگے یہ مضمون جا رہا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو مول خریدا، اور جب گمراہی کو کوئی خریدنا چاہے تو اس کا پیمنٹ جاتا ہے ہدایت میں، ایسے ہی گمراہی نہیں مل جایا کرتی۔ ہدایت کا پیمنٹ کیا، گمراہی کو خرید کے گھر میں لائے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور وہ ہدایت یافتہ ہو نہ سکے۔
کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیوں یہ انسان کا معاملہ بنتا ہے؟ کیا چیز اس کو لے جاتی ہے کہ وہ گمراہی کو سودے کر لے؟ اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے کہ 4/44 سورۃ النساء کی 44 نمبر کی آیت ہے، پھر سورۃ النساء میں 46 نمبر کی بھی آیت ہے، پھر اسی سورۃ البقرہ میں 174 نمبر کی آیت ہے۔ یہ مضمون آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ یہاں بطور حوالے کے ایک آیت پیش کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ چھپا جاتے ہیں جو اللہ نے الکتاب میں اتارا، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیتوں کو دنیا کو پیش کرنا ہے، اس میں کوئی سودا نہیں چلے گا، اس کو چھپایا نہیں جا سکے گا، چاہے اس کی زد مجھ پہ پڑ جائے لیکن آیتیں چھپائی نہیں جائیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو چھپایا، اس میں کوئی نہ کوئی اس کا دنیاوی مفاد ہوگا، اس نے دنیا کا تھوڑا سے مول کا سودا کیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اور بس سخت مضمون ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو ان کے خطاؤں اور گناہوں سے پاک صاف کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی مول لی ہدایت کے بدلے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، اس کی آیتوں کو چھپایا نہ جائے، اس کے مضمون کو دنیا پہ بیان کر دیا جائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جیسی آیتیں ہیں ہم پیش کر دیں، چاہے اس کی زد کسی پہ بھی پڑتی ہو، یہ خوف بالکل نہیں آنا چاہیے کہ سامنے والے پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اللہ کے کلام کو ہم پیش کر دیں، پھر اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے، ہم بیچ میں کون۔ تو گمراہی کا سودا تعلق رکھتا ہے اللہ کی کتاب کی آیتوں سے۔ اس مضمون کو کتاب اللہ میں دوسری جگہ دیکھا جائے، کتاب اللہ کا درس یا اس کی تفسیر کے تعلق سے حدیث شریف میں زبردست بات آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راویوں نے روایت کیا، بخاری اور مسلم صحیحین میں دونوں میں یہ درج ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی یہ درج ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ ان القرآن یصدق بعضہ بعضا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر ہے، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تصدیق ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب اللہ کو کتاب اللہ کی روشنی میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیم مضامین کہیں اور کسی اور وستار سے یا تفصیل سے یا اجمالاً یا مفصلاً یا کسی اور اینگل سے آئے ہوں، ان آیتوں پر بھی توجہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان فرمایا اور ہمیں کیا کیا اس سے ہدایت حاصل کر کے سدھرنا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تجارت ان کو نفع تو نہیں دے گی، بلکہ ان کی ایک مثال دی کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ معاملہ ایسا بنے گا، ان پروگرامز کا یہ حشر ہوگا، ان آئیڈیاز کا یہ معاملہ اور یہ انجام سامنے آئیں گے کہ جیسے کسی شخص نے بڑی محنت سے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اس کے آس پاس روشنی ہو گئی، ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ ان کے نور کو لے کر چلا گیا اور انہیں چھوڑ دیا اندھیرے میں بھٹک رہے۔ بڑی محنتیں کی، ایک پالیسی بنائی، اس میں محنتیں کی، قربانیاں دی، خوب محنت کی، اور انجام میں جب پتہ لگا تو ایسا دکھائی دیا کہ یہ تو نقصان کا سودا تھا، سارا نور غائب ہو گیا۔ بڑے بڑے دعوے تھے، بڑے بڑے خیالات تھے، بڑی بڑی ڈیزائنز تھیں، بڑے بڑے منصوبے تھے، رزلٹ جب وہ منزل پہ پہنچے سراب ثابت ہوا، کچھ نہیں ملا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، بلکہ الٹا یہ دکھائی دیا کہ تو نقصان کا سودا ہوا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ جو انہوں نے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، یہ جو لپ سروس تھی یا ایمان کے معاملے کو، یہ اس پورے دین کو انہوں نے کوئی کھیل تماشا بنا کے رکھا تھا، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی کنوینئنس کے لیے یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا،
ان کے پلاننگز کے اور ان کے معاملات کا یہ انجام ہوگا، اور پھر دکھائی دے گا کہ بہرے اندھے گونگے ہیں، اب بصارت نہیں رکھتے۔ دوسری مثال اس کی یہیں اسی جگہ یہ بھی بیان فرمائی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ دوسری مثال اس کی ایسی کہ آسمان کی بلندیوں سے بارش برس رہی ہو، اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، بجلیاں اور کڑاکے ہو رہے ہوں، اور یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، جیسے موت ہی آ گئی اور ایسے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، معاملے کو سمجھے نہیں، اس کی گہرائی کو نہ سمجھے، حکمت کو اللہ نے چھین لی ہو، تو پھر قومیں ہوں یا افراد ہوں یا سوسائٹیز ہوں، ایسے ہی ان کا سفر گزرتا ہے۔ پھر مورخ لکھتے بیٹھتے ہیں یہ غلطی ہوئی، پھر مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، لیکن ان لمحوں کی خطا اس لیے ہوتی ہے کتاب اللہ کا نور نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، آدمی ایمان میں سالڈ نہیں ہوتا۔ اور یہ ظلمات کے بارے میں فرمایا اندھیرے چھا گئے، کیوں اندھیرے چھاتے ہیں؟ اور ان اندھیروں سے پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو ہی گئی حرکت خدا نخواستہ ہمیں سے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو اب اس کا علاج خود قرآن شریف میں 57 نمبر کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے اوپن اسٹیٹمنٹس اور روشن اور واضح بیانات والی آیتیں نازل فرمائی جس کے ذریعے وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ راستہ صرف ایک بچے گا، اگر بھول ہو گئی توبہ کی جائے، پلٹا جائے، پھر اللہ کے کلام کی طرف رجوع ہو، پھر وہیں سے نور حاصل کریں۔ وہ زبردست کتاب کہ جس کو فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کسی پہاڑ پر اللہ نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے دل کیا اس پہاڑ سے بھی سخت ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے دل نرم پڑتے؟ کیوں نہیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی تک وہ ٹائم آیا ہی نہیں، وہ ٹائم رائٹ نہیں ہوا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل لرز جائیں اللہ کی خشیت سے، اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ان کے دل لرز جانا چاہیے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں سامنے آئیں تو کیفیت اگر وہ بن نہیں رہی ہو تو ضرورت ہے کہ ہم اپنا ایمان کو چیک کریں۔ بدن پہ رونگٹے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، دل نرم نہیں پڑ رہے ہیں، آنکھیں بہنے نہیں رہی ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمارا کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کتاب اللہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر جوڑا جائے، اور یہ کیفیت آنی چاہیے کہ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کیا گیا، جب ان کے سامنے پڑھا جائے اور یہ سنتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اس وقت بہیں گے جب اس کتاب میں جو وعیدیں آئی ہیں، جہنم کی سزا یا حشر کی حشر سامانیاں وغیرہ ذالک کی وعیدیں اور نوٹسز اور وارننگز آئی ہیں، انسان لرز جائے گا کہیں یہ معاملہ اس کے ساتھ نہ پیش آ جائے، اور جب تک معنی پتہ نہ ہو یہ کیفیت طاری ہونا مشکل ہے۔ دوسری مثال آسمان کی بارش کی دی اور اس میں یہ کیفیت ہو اور ان کے ایکشنز یہ ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بھی ممکن ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، روشنی ہوئی چل پڑے، اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا گیا ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے۔ کلیئرٹی نہیں ہے مائنڈ میں، پلاننگ نہیں ہے، منزل پتہ نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں، روشنی ہوئی چل رہے ہیں، اندھیرا چھا ٹھٹک گئے۔ انسان کو جب اپنی منزل معلوم ہو وہ چلتا ہی رہے گا اور رب اس کی مدد فرمائے گا اور اندھیروں میں اس کے لیے نور کی کیفیت کر دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کیئر ٹیکر ہے، ولی ہے ایمان والوں کا،
ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف گائیڈ کرتا ہے، ان کو ٹھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سماعت اور بصارت، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ لپ سروس، یہ غیر سنجیدگی ایمان میں، اس کے تعلق سے اتنی وعیدیں، 13 وعیدیں، 13 آیتیں ہیں، یہ سامنے آنے کے بعد اب ضرورت ہے کہ اخلاص پیدا ہو نیت میں، کلیئرٹی ہم میں آئے، حشر کے میدان میں ہم کو فیس کرنا ہے اللہ رب العالمین کو، اور یہ دعا کرتے رہنی ہے اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دیجیے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، خطا ہو جائے، معاف فرما دیجیے۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں کہ اسے قبول فرما لے، اس بات کو ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے، ہدایت کے راستے پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔